السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھیا وہ کال پہ کال کر رہا ہے دوسرا اسی لیے میں کال کر رہا ہوں آپ کو۔ کون ہے، کیا نام ہے؟ مولانا رضا بول کے ہے، وہ جو ساجد رضا کال کر رہا۔ ٹھیک ہے، لائن కాల్ హోల్డ్ లో ఉంచబడింది, దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। योर कॉल इज ऑन होल्ड, प्लीज। हेलो। अरे मैं करूँ कि काफी इंतजार करवा दिया आपने। जी ہاں بھائی، السلام علیکم۔ हाँ सलाम। کیا حال ہے؟ बस मेरे रब का शुक्र है, आप बताइए। الحمدللہ، جب سے اہل سنت اہل حدیث بنے تب سے الحمدللہ خیریت سے ہیں، اور اہل حدیث تک قیامت تک خیریت سے رہیں گے۔ اور بتائیے۔ یہ آپ کی سوچ ہے۔ دیکھیے، اہل حدیث ہیں تو حدیث میں آیا ہے یہ بات بھی، ٹھیک ہے؟ جامع ترمذی اور میرے بھائی کتاب الفتن، اس میں جا کے دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ وہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ تو الحمدللہ ایک گروہ وہ کون ہے؟ تمام ایک سال کے میرے بھائی، مطلب 1000 محدثین نے بھائی مطلب یہ کہا ہے 1440 سالوں میں کہ اس گروہ سے مراد اہل حدیث ہے، اور اگر اہل حدیث نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے کون ہے۔ تو اہل حدیث الحمدللہ تک قیامت تک حق پہ رہیں گے، اور جو حق پہ ہے وہی میرے بھائی خیریت ہے، سمجھ رہے؟ جو الحمدللہ حق پہ ہے اسی میں خیریت ہے، تو اہل حدیث تک قیامت تک خیریت سے رہیں گے۔ نہیں، ارے تو میرے بھائی ایک بات بتائیے آپ، اہل حدیث سے پہلے جو بزرگانی دین گزرے ہیں کیا وہ حق پر نہیں تھے؟ اہل حدیث سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں۔ کیوں؟ اہل حدیث سے پہلے کون تھا؟ اہل حدیث کو ابھی بنے ہوئے لگ بھگ 150 سال بھی نہیں ہوئے پورے۔ مطلب جو کہیے گا پکا بتائیے گا سوچ سمجھ کے، کیونکہ میں پھر آگے میں آپ کی میرے بھائی پکڑ کروں گا علمی طور پہ۔ نہیں تو علمی طور پہ بات ہوگی، گالی گلوز آپ اس میں کرنا مت، سمجھ گئے میری بات؟ گالی گلوز تو میں نے زندگی میں آج تک نہیں کی، تو آج کیا کروں گا؟ آپ اسی مسئلے پہ آئیے جو آپ نے پہلے بیان کرا تھا۔ دیکھیے، اہل حدیث اگر میرے بھائی دیکھو 150 سال پہلے آئے ہیں تو جو حنفی فقہ ہے، جو میرے بھائی سینکڑوں سال پرانی ہونے کا دعویٰ ہے، اس میں اہل حدیث کا الفاظ کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ میرے بھائی آپ کی حنفی مذہب کی جو کتاب ہدایہ اس میں لکھا ہوا ہے امام البخاری رحمہ اللہ وہ اہل حدیث ہیں، اور آپ کے غوث اعظم اپنی کتاب بنیۃ الطالبین کے جلد 1 صفحہ نمبر 166 پہ کہتے ہیں آج کے دور میں اہل سنت کا ایک ہی نام ہے، وہ ہے اہل حدیث۔ تو اگر اہل حدیث میرے بھائی 150 سال پہلے کا نام ہے تو یہ میرے بھائی پہلے کہاں سے آ گیا؟ تو اس سے آپ کا جھوٹ سامنے آ گیا۔ اب آگے پوچھیے۔ پہلے میری ایک بات سن لیں آپ جی، آپ ایک ہی ٹاپک کو چھیڑے پہ، سمجھ گئے میری بات؟ تو بھائی بس میں اتنا ہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ساحل ہیں، آپ ایک ہی ٹاپک کو چھیڑیں، اس کے علاوہ ادھر ادھر نہ بھاگیں تو دیکھو صحیح آپ ہوگا۔ جہاں میرے بھائی جو جھوٹ بولیں گے وہ تو آپ بھائی ہم عوام کے سامنے لائیں گے۔ نہیں، پہلے اسی کو فائنل کر لیں۔ چلیے پوچھیے، کیا پوچھنا ہے آپ کو میرے پیارے بھائی؟ یعنی جو تم نے جو پہلے بات کری تھی، اب لگ بھگ 15-20 منٹ پہلے جو بات ہوئی تھی، جی جی، جس پر آپ نے اچھا پہلے ایک کام کرتے ہیں، بات اسٹارٹ کرنے سے پہلے اصول مطلب جو ہوتے ہیں طے کر لیتے ہیں۔ جب آپ بولیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کی بات کو سنیں گے، اور جب ہم بولیں گے تو انشاءاللہ آپ ہماری بات کو سنیے گا۔ دوستانہ انداز میں کم بات ہوگی، اور جو بات میرے بھائی کتاب و سنت سے ایک دم سامنے آ جائے گی وہ انشاءاللہ ہم کو بھی ماننی پڑے گی، آپ کو بھی ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ نہیں صحیح ہے آپ کا کہنا۔ اب اسٹارٹنگ میں سب سے پہلے جو اپنا میرے بھائی جو نام ہے تعارف ہے وہ مطلب ایک دوسرے کو ہم لوگ کرا دیتے ہیں۔ بھائی ہمارا نام ہے افو خان، میں بھائی اتر پردیش سے ہوں، الہ آباد سے۔ میں اہل سنت اہل حدیث ہوں۔ اب آپ اپنا تعارف کرا دیجئے۔ جی میرا نام محمد ساجد رضا۔ اچھا ساجد بھائی، شہر اودے پور راجستھان۔ اچھا ماشاء اللہ، جی بتائیے۔ نہیں، آپ ہماری اور آپ کی جو پہلے بات ہوئی تھی ذاکر نائک کے ایک کلپ کو لے کے ہوئی تھی آپ نے اس میں یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے۔ ان کو چھوڑ دیجئے۔ نہیں، آپ کا کہنا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد انتقال کے اس دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں، یہ بتائیے مجھے بات۔ دیکھیے، اللہ کے نبی کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی اپنے میرے بھائی قبر میں زندہ ہے یا نہیں، اس تعلق سے جو بھائی اہل سنت اہل حدیث کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ بے شک
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی قبر میں بھائی وہ زندہ ہیں، لیکن جو وہ قبر کی جو میرے بھائی جو زندگی ہے بھائی وہ برزخ کی زندگی ہے. اس دنیا کی طرح میرے بھائی کوئی حالات اس میرے بھائی قبر میں نہیں ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھائی وہ جنت میں زندہ ہے الحمدللہ. وہ اس دنیا کی طرح مطلب زندہ نہیں ہے کہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں مطلب بھائی وہ پیشاب کر رہے ہیں پیخانہ کر رہے ہیں. تو جیسے مطلب اس دنیا میں انسان مطلب بھائی وہ اپنا مطلب بھائی وہ جیتا ہے اس طریقے سے وہاں کی میرے بھائی زندگی نہیں ہے، علیحدہ ہے. اور اس کا میرے بھائی ہم کو علم نہیں ہے کہ بھائی وہ کیسے زندہ ہے. زندہ ہے یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے. اور جو آپ نے کہا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کہا کہ آج کی تاریخ میں محمد کو بھی ماننا حرام ہے، تو اس کا انہوں نے میرے پہ جواب دے دیا ہے خود ہی. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ ڈالائیے بیچ میں. اب اس بات کو چھوڑیے، جب آپ نے منع کر دی کہ اب ڈاکٹر ذاکر کی بات نیچے ہے اپنی اور میں اور اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی اور اپنی، سمجھ گئے؟ جی نہیں، میں نے آپ سے یہ کہا کہ اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے، یہ بتائیے. نہیں، اس دنیا میں نہیں ہے بھائی. نہیں ہے؟ نہیں، ان کی جو قبر ہے وہ میرے بھائی دنیا میں ہے، لیکن جو قبر ہے وہ میرے بھائی جو ان کی میرے بھائی قبر کی جو میرے بھائی جو بھی ہے زندگی وہ ایک میرے بھائی برزخی میرے بھائی زندگی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس دنیا سے اور اس دنیا کے حالات سے واقف ہے یا نہیں ہے؟ عالم دنیا جو ہے یہ جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس دنیا کے حالات سے اللہ کے رسول واقف ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں ہے آج کے ٹائم میں نہیں ہے. نہیں. جب اللہ کے رسول دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، یعنی آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے شکم میں بھی نہیں آئے تھے، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو اس سے پہلے اس دنیا میں کے حالات سے واقف تھے یا نہیں تھے؟ نہیں. 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 سورہ فیل پڑھی ہے آپ نے؟ ہاں پڑھیے. اس کا ٹرانسلیشن بتانا مجھے پہلی آیت کا. ارے اس میں جو میرے بھائی جو ہاتھی والا قصہ ہے وہ آتا ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ نہیں، سورہ فیل کے وقت تو اللہ کے نبی کی میرے بھائی پیدائش ہوئی تھی نا، اسی کے واقعے کے وقت. اس کا ٹرانسلیشن بتا دیں. اب وہ تو میرے بھائی دیکھنا پڑے گا نا، اب انسان کو یاد تو ہی نہ رہتا ہے. میں بتا دوں. مطلب آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ اپنے مین مطلب اس پہ یہ مدعے پہ دیکھیے. ہم جانتے ہیں بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اس کائنات کے مطلب بننے سے پہلے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات بنائی ہے وہ اللہ کے نبی کے صدقے طفیل میں بنائی ہے. اگر نبی کو نہ میرے بھائی پیدا کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ دنیا نہ بناتا. یہ سب صوفیوں کی جھوٹی باتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں صاف صاف بتا چکا ہے کہ اس دنیا کو میرے بھائی بنانے کا مقصد کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس دنیا کو بنایا ہے یہ میرے بھائی وہ کیا ہے، ٹیسٹ ہے، ٹھیک. اور اس میرے بھائی ٹیسٹ کے لیے اس دنیا میں انسانوں کو جناتوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. تو اللہ کے نبی کے صدقے تو خیر میں دنیا بھائی نہیں بنی ہے. اللہ کے نبی تو آخری نبی تھے، ان کو تو نبوت میرے بھائی جب اللہ کے نبی 40 سال کے تھے تب ان کے اوپر بھائی پہلی آسمان سے وہی بھائی آئی تھی، اقرا پڑھو. آپ میری بات کو سن لیں پہلے، پھر اس کے بعد میں آپ کہنا نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. سن رہے ہیں نا آپ؟ ہاں سن رہا ہوں، آپ آرام سے بولتے. یہی میری عادت ہے، جب سامنے والا کوئی بھائی میرے پہ قرآن پڑھتا ہے تو میں خاموش رہ جاتا ہوں. اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے میرے بھائی، اللہ کے رسول حضرت آمنہ کے گھر بھی تشریف نہ لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دنیا سے پہلے سے آنے سے پہلے ہی فرما رہا ہے کیا تم نے نہ دیکھا؟ تو دیکھتا وہ ہے جو موجود ہوتا ہے. یہ اصول میرے بھائی اپنا یاد رکھیے گا کہ دیکھتا وہ ہے جو موجود ہوتا ہے. ٹھیک، اب بات مجھ سے پلٹیے گا نہیں. بے شک بے شک، میں پلٹوں گا نہیں. ٹھیک، دیکھتا وہ ہے جو موجود ہوتا ہے، چاہے ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو. کچھ دیکھنا ایسا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، اور کچھ دیکھنا یہ ہے کہ ہم ظاہر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ دیکھ رہا ہے. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے، ایمان ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اگر ہم یہ کہنے لگے کہ ہمارا ایمان آ جائے کہ دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے تو اللہ آنکھ سے پاک ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ محبوب کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی یہ فرما دیا کہ اے محبوب تم دنیا کو دیکھ رہے ہو کہ میں ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں, میں اس کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں, تو آپ مجھے اس آیت کو بتا دیں کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا کیوں فرمایا. دیکھیے اس کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. جس طریقے سے اطمینان سے ہم نے آپ کی بات کو میرے بھائی سنا ہے, سمجھا ہے, اسی طریقے سے آپ سے بھی امید انشاءاللہ رہے گی کہ آپ بھی میرے بھائی جو ہماری بات ہے اس کو قاعدے سے ایک دم سنیں اور سمجھیں. جی ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھائی سورہ ہود اس کی آیت نمبر 49 میں کہتا ہے کہ جو یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں, اس سے پہلے نہ تو انہیں جانتا تھا اور نہ تیری قوم, یعنی کہ اس سے پہلے تو نہ جانتا تھا اور نہ تیری قوم. تو جو یہ قرآن ہے نا, اس میں میرے بھائی جو پہلے کے واقعات ہیں وہ بھی میرے بھائی بیان کیے گئے ہیں. اور یہ جو مطلب یہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ بھائی جو یہ قرآن ہے یہ میرے بھائی جو نازل ہوا ہے, یہ میرے بھائی جو وہ عربی جو تھی وہاں کی جو عربی تھی عام بول چال کی بھاشا, ٹھیک ہے, قریشیوں کی, اس میرے بھائی بھاشا میں بھائی یہ آسمان سے اترا ہے, نازل ہوا ہے. تو اگر آج کی تاریخ میں, ٹھیک ہے, 15 اگست ہوتا ہے, ٹھیک, آج کی تاریخ میں, تو پردھان منتری جی آتے ہیں بھائی, وہ لیکچر دیتے ہیں, بھاشن دیتے ہیں, اور میرے بھائی پبلک سے کہتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آزادی کی بھائی وہ لڑائی میں ہمارے جو مطلب بھائی پوروج تھے انہوں نے کتنا خون اپنا بہایا. تو اس کا معنی کیا ہے کہ علم میں آپ کے آ گیا کہ ہاں آزادی کی جنگ میں ایسا ہوا تھا, انگریزوں کے ساتھ ایسا ہوا تھا. تو یہ کیا, اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دیکھنے کا معنی وہاں پہ موجود ہونا. اب مانیے میں 1991 میں بھائی میں پیدا ہوا ہوں اور ہم سے کوئی کہہ رہا ہے کہ افو خان کیا تم نے دیکھا نہیں آزادی کی جنگ میں جو ہمارے بھائی جو ہمارے دیندار علامہ تھے انہوں نے کتنا خون بہایا. تو اس کا معنی کیا ہو گیا, کیا افو خان کیا موجود تھا, دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے؟ نہیں, یہ میرے بھائی مثال ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن میں جو پہلے کے واقعات تھے اس کو میرے بھائی بتایا, اور وہ ایک عام بول چال کی بھاشا میں کہہ رہا ہے کہ کیا نبی آپ نے دیکھا نہیں, کیا نبی آپ نہیں جانتے. تو یہ سب ہے اس کا معنی. یہ نہیں مانا ہے کہ موجود ہو. اللہ کے نبی تو میرے بھائی ان کی جو ماں تھی آمنہ تھی, ان کے جو بھائی ابا کا نام تھا عبداللہ تھا, آپ پیدا ہوئے, پیدا ہونے کے بعد بھائی آپ کی شادی ہوئی. اللہ کے نبی جب 25 سال کے تھے تو آپ نے بھائی 40 سال کی عمر کی عورت سے بھائی شادی کی. اس کے بعد جب اللہ کے نبی 40 سال کے ہوئے تب ان کے اوپر میرے بھائی پہلی وحی آئی, اقرا پڑھو. تو اللہ کے نبی کے اوپر میرے بھائی ساری کی ساری آیتیں نازل اپنا ہونا اسٹارٹ ہوئی. تو یہ اللہ تعالیٰ عام بول چال کی بھاشا میں کہہ رہا ہے. یہ سب آپ لوگ کا میرے بھائی قیاس ہے. کسی بھی 1440 سال میں کسی بھی ایک بھی اہل سنت کے عالم دین نے, محدثین اکرام نے اس آیت سے یہ معنی بھائی نہیں سمجھا, اور نہ کبھی صحابہ نے سمجھا کہ ہاں اللہ کے نبی آپ تو جب یہ ہاتھی والا جو میٹر ہوا تھا, کانڈ ہوا تھا, تو آپ تو موجود تھے, آپ تو دیکھ رہے تھے. کسی صحابی کا قول نہیں ہے. تو یہ سب آپ لوگوں کی میرے بھائی منطقی ہے. تو اللہ کے بندے آپ لوگوں سے بہت ہی مطلب بھائی دلی آپ سے کہنا ہے کہ قرآن کی آیتوں میں اس طریقے سے تعویل بھائی آپ نہ کریں, کیونکہ قرآن کی جو سیفٹی ہے نا وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے. اور میرے بھائی قرآن کی سیفٹی کیا ہے کہ قرآن کا جو فہم ہے اس کی بھی سیفٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے گا. تو جو یہ میرے بھائی جو اس آیت کا فہم تھا بھائی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. اب آپ نے جو فہم بتایا ہے وہ بالکل میرے بھائی باطل ہے. اگر یہ میرے بھائی حق والا آپ نے فہم بتایا ہے تو مجھے 1440 سال کے کسی ایک اہل سنت کا نام بتا دیجئے جس نے اس آیت سے یہ سمجھا ہو کہ اللہ کے نبی جب ہاتھی والا کانڈ ہو رہا تھا تو بھائی وہ موجود تھا. ایسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب کہا ہے کہ ہم نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, ٹھیک. تو کیا اس کا مطلب اللہ کے نبی کیا اس سمے مطلب بھائی وہ موجود تھے آسمان کے اوپر؟ اللہ کے نبی سب دیکھ رہے تھے کہ یہاں ابلیس نے انکار کر دیا کہ میں کیوں سجدہ کروں, تو اس کا مطلب اللہ کے نبی اس کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ نہیں ہوتا ہے. قرآن میں پہلے کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں, ٹھیک. کتنے سارے میرے بھائی انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں. 25 انبیاء علیہ السلام کے تو میرے بھائی نام آئے ہوئے ہیں, ٹھیک. تو کیا سب کے ساتھ اللہ کے نبی موجود تھے, سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وہاں پہ؟ تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مطلب بھائی فلاں دن پیدا ہوئے,
फला साल मतलब पैदा हुए, फला साल के वाक्य में पैदा हुए, तो हमको तो कहना चाहिए था कि अल्लाह के नबी तो तब से मौजूद हैं जब से दुनिया मौजूद है, यहाँ तक कि दुनिया बनाने से पहले से मौजूद है, लेकिन नहीं। तो इससे मेरे भाई ये साबित होता है कि आपका जो ये कयास से बातिल है। आप कोई इल्मी बात कीजिए मेरे भाई, ठीक है, आप आराम से बोलिए। नहीं, आपने जो कहा है कि अल्लाह के रसूल पैदा हुए, कुरान की कौन सी आयत है मुझे बताइए कि जिसमें कहा गया हो कि अल्लाह के रसूल पैदा हुए? अल्लाह के रसूल पैदा हुए कुरान में? ये मैंने कब कहा? नहीं, आपने कहा ना कि कुरान की आयत है कि अल्लाह के रसूल पैदा हुए। अल्लाह के रसूल पैदा हुए? ये मैंने नहीं कहा मेरे भाई, आपको सुनने में कुछ फर्क हो रहा है। मैंने कहा चलो मैंने नहीं कहा आपने। अच्छा। नहीं, आपने नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल पैदा हुए, तो अल्लाह पैदा हुए, लेकिन ये नहीं कहा कि कुरान में आया हुआ है दिन तारीख साल, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा जो हम लोग जानते हैं कि भाई अल्लाह के नबी तबारक व तआला ने, ये मुझे बताइए, आमना के घर अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया था या भेजा था? भेजा था भाई, भेजा, देखिए भेजा नहीं था, ठीक है। तो ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भेजा था या पैदा किया था भाई। आप देखिए अब ये सब मेरे भाई जो ये लफ्जों की जो मेरे भाई चाल होती है ना, ये आप हमारे साथ ना खेलिए। जब मैं सिंपली कह रहा हूँ आपसे, अरे भाई मेरी माँ ने हमको पैदा किया है, तो क्या हम ये कह देंगे मेरी मतलब भाई वो मेरी अम्मा ने हमको भेजा है? भेजा तो वही ना, पैदा किया है। अरे अल्लाह के नबी की माँ ने उनको पैदा किया है। तुम्हारी और मेरी बात अलग है, समझ गए? क्यों मेरी बात अलग है? तुम्हारी और मेरी बात अलग है। अरे भाई अल्लाह के नबी की भी माँ थी, हमारी भी माँ है, तो माँ से माँ की मिसाल हम दे रहे हैं ना कि अल्लाह के रसूल जो थी अल्लाह के नबी की वालिदा, उन्होंने अल्लाह के नबी को पैदा किया। रसूल की बीवी तक भी हमारी तुम मानो की मिसाल नहीं दे सकते, तुम तो नबी की बात कर रहे हो। अरे मैं पैदाइश की मिसाल दे रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं ना कि भेजा क्या है और पैदा होना क्या होता है, मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ। तो मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, मुझे ये बताइए आप समझाना क्या चाह रहे हैं? आप मेन टॉपिक पे आइए ना, ये बालों का मेरे अच्छा ना बनाइए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह के नबी पहले से मौजूद थे? मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि जब हजरत आमना के घर अल्लाह के रसूल आए तो अल्लाह तबारक आए नहीं, आए कहाँ से? मतलब कहीं बाहर से आए या मतलब दरवाजा मतलब ठोका कि मैं आ रहा हूँ अम्मी जान खोलो दरवाजा? ये क्या लफ्ज़ मेरे भाई आप लोग कहते हैं? ये कहिए कि देखो आमना ने अल्लाह के नबी को पैदा किया, ये कहिए ना। ये क्या कहते हैं आए? ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका अकायद ये है कि आमना ने पैदा नहीं किया, अल्लाह ताला ने अपने नूर से माज़अल्लाह नबी को पैदा किया। ये अकायद है, तो आप मेरे भाई सच्चाई कहाँ से बोलोगे? अरे यार आप देखो गलत जा रहे हैं। मुझे आप ये बता दीजिए कुरान की कौन सी आयत है जिसमें जिक्र आया हो कि अल्लाह के रसूल पैदा हुए, इतना बता दीजिए बात मुझे। और मुझे आपसे वो क्या है? अरे भाई ये तो मेरे भाई बेसिक हुक्म है ना। अल्लाह सुब्हानो ताला ने तमाम लोगों को एक मर्द और एक औरत के जोड़े से पैदा किया। अब इस मेरे भाई आयत से जो मेरे भाई ईसा अलैहिस्सलाम है वो खास हो गए, क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी आदमी के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और इसमें से आदम अलैहिस्सलाम खास हो गए क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के ना माँ थे ना बाप थे, तो दो लोग मेरे भाई खास हो गए। आपने पहले ही वो बात कही थी कि बात सुनी जाएगी, लेकिन आप अपनी अपनी कह रहे हो यार भाई। तो मेरे भाई आप सवाल इतने मेरे भाई उल्टे सीधे आप ना कीजिए, कोई सीधा अकीदे का सवाल कीजिए, मसले मसाइल का सवाल कीजिए, तौहीद पे कीजिए, शिर्क पे कीजिए, सुन्नत पे कीजिए, बिदात पे कीजिए। मुझे ये बताइए टॉपिक इतना पेचीदा है ना, पहले आप इल्म हासिल कीजिए। सुनो तो मेरे भाई यार। अच्छा बताइए। रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, इसका तर्जुमा करके बताइए। हम क्यों बताएंगे? दलील आप दे रहे हैं तो आप बताएंगे ना तर्जुमा। नहीं आप बता दीजिए। आप बताइए कंजुल ईमान का, आला हजरत का जो कंजुल ईमान है, ईमान का खजाना, उसका तर्जुमा आप लोग मानते हो सही, तो आप बताओ क्या सही तर्जुमा है, फिर हम आपको बताते हैं कि एक्चुअल तर्जुमा क्या है। मतलब आप बताइए भाई। देखिए अगर मैं आपको कोई मेरे भाई दलील पेश करूंगा तो मैं पूरा समझाऊंगा ना। अब या मैं आपसे कह दूंगा आ जाओ ये सूर्य बकरा आयत नंबर 111 उठा के जाके पढ़ लो, ये कोई दलील थोड़ी ना होती है। मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने सूर्य बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 111 में कहा है, हाँ तो बुरानुकुम इन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो अपना सबूत लाओ, दलील लाओ। तो मैं आपको पूरा मेरे भाई अरबी में भी बताऊंगा, उसका माना भी बताऊंगा। ये थोड़ी ना होता है मैं अरबी पढ़ दूंगा और कहूँगा बताओ तर्जुमा क्या है। तो इसको कहते हैं टाइम पास करना। तो भाई टाइम पास ना कीजिए, जो दलील आप दे रहे हैं अपने अकीदे पे वो मेरे भाई, हम ये नहीं कह रहे हमको अरबी में बताओ
عربی لازم میں نہیں، آپ اردو میں ہی بتا دو، ہندی میں بتا دو، انگلش میں بتا دو، جو زبان آپ کو آتی ہے بتاؤ. میرے ساتھ کوئی اتنا میٹر نہیں ہے کہ نہیں عربی نہیں پڑھنا پڑے گا. بھائی عربی آتی ہے تو پڑھو، نہیں آتی ہے تو نہ پڑھو، کوئی مشکل نہیں ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں اپنی عظمت والا رسول معبوس فرما دیا. تو کیا ہو گیا اس سے؟ نہیں کیا ہو گیا، تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجنے کا ذکر کر رہا ہے کہ میں نے تم میں اپنا رسول بھیج دیا. اللہ کے بندے مطلب آپ بعض آیتوں پہ مان لاتے ہو، بعض آیتوں کو چھوڑ دیتے ہو کیا؟ ایسا کوئی مان ہے؟ وہ آپ کی ہے. آپ نے نہیں، اللہ کے بندے جو جیسے وہاں کی جو قوم تھی، قوم میں نبی کو بھیج دیا نا، یعنی کہ ایک انسان کو انسانوں میں سے چنا. آپ سنیے سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسانوں میں سے ایک انسان کو چن کے نبی بنایا. تو انسانوں میں سے انسان کو چن کے نبی کو بھیج دیا قوم والوں کے پاس. تو اس کا مطلب یہ کون سا اصول ہے کہ اللہ نے ایک نبی کو بھیج دیا، اس کا مطلب کہ نبی پیدا نہیں ہوئے، وہ ڈائریکٹ آسمان سے بھیج دیے گئے؟ یہ تعویل میرے بھائی کیسی تعویلیں کر رہے ہیں اللہ کے بندے. مطلب اگر کوئی بریلوی آپ کی بات سن لے گا تو وہ میرے بھائی پریشان ہو جائے گا کہ یہ کون سے ٹائپ کا بریلوی ہے. اتنے بیکار عقیدے تو بریلویوں کے بھی نہیں ہیں بھائی جو آپ بیان کر رہے ہیں. ایک ہی آیت پہ اگر تم بات کر لو تو تمہارے حقیقت میں تمہارے عقائد کی پول کھل جائے گی. ہم ایک ہی آیت سے پورا دین ہم نہیں سمجھتے ہیں. ہم پورے قرآن کو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک جمع کر کے جو میرے بھائی بات سامنے آتی ہے نا، ہم اس کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں. اسی لیے تو آپ نہیں سمجھ پا رہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی، اچھا ٹھیک ہے، ایک منٹ بھائی، ناراضگی کی بات نہیں ہے. اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں ایک ہی آیت سے اگر میرے بھائی بات کو سمجھ لو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بھائی یہ فرماتا ہے کہ بھائی وہ لالت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، برائی ہو نمازیوں پہ. اگر میں صرف اسی آیت کو لے کے چلوں گا تو میں زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ لالت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو ٹھیک ہے نمازیوں پہ. لیکن جب ہم پوری آیت پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ لالت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، برائی ہو نمازیوں پہ جو کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں. تو پوری آیت جب سمجھیں گے تبھی تو سمجھ میں آئے گا نا، جب پورا میرے بھائی قرآن کو جمع کر لیں گے. تو اسی طریقے سے نبی کو بھیجا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آسمان سے بھیج دیا ڈائریکٹ. نبی پہلے پیدا ہوئے، وہ انسان تھے، 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کے اوپر آیت آئی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انسانوں کو بھائی نبی چنا اور اس کو قوم کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان کو توحید کی میرے بھائی دعوت دو. اور یہ تو میرے بھائی اللہ کے نبی کی سیرت آپ نے پڑھی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے پہاڑ کے اوپر میرے بھائی کھڑے ہو کے لوگوں کو جمع کیا اور سب سے کہا کہ تم لوگ ہمارے بارے میں کیا مطلب رائے رکھتے ہو. تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو صادق ہیں، سچے ہیں، آپ تو آمین ہیں، امانت دار ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اللہ کو مان لو. تو قوم والوں کے پاس بھیجا نا اللہ نے کہ جاؤ جا کے بتاؤ کہ ایک اللہ کو مانو. تو اس کا معنی یہ نہیں بھیجا مطلب پیدا نہیں ہوئے. ارے تو کہاں سے بھیجا؟ کچھ اس کا بھی تو خلاصہ کر دو. اب بھائی ایک لائن آپ سے کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بھیجا لیکن آپ کے بھیجے میں بھیجا نہیں بھیجا. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ میرے بھائی سمجھ نہیں پا رہے ہیں. کہاں سے بھیجا؟ کیا قوم میں سے ایک نبی کو چنا اور اس نبی کو باقی لوگوں کے پاس بھیجا. اب جیسے میرے بھائی ہم کہاں سے بھیجا؟ کچھ اتنا کم تو خلاصہ کر دو. کہاں سے بھیجا؟ ارے میرے بھائی قوم میں سے بھیجا. قوم میں سے بھیجا. اب جیسے آپ ہو میرے بھائی دلی میں ہو، اب دلی میں اب ہم آپ کو کہیں کہ میں نے دلی والوں میں سے آپ کو چن کے آپ کو میرے بھائی بامبے بھیج دیا. تو مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آسمان سے آئے، آپ مطلب پیدا ہی نہیں ہوئے. دلی میں موجود تھا نا میں. اس کا مطلب دلی سے بمبئی بھیجا گیا مجھے، تو میں دلی میں موجود تھا نا. ہاں تو الحمدللہ اسی کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی پہلے سے دنیا میں موجود تھے، پیدا ہو چکے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انسان کو چن کے لوگوں کے پاس بھیجا. بھائی سورہ انبیاء پوری کھول کے پہلے پڑھ لو میرے بھائی. جب وہ دنیا میں موجود تھے تو دنیا ہی میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی بنا کے بھیجا نا، ایسے نہیں بھیجا. جاؤ یار تم. ارے بھائی آپ کی بھائی یہ جو آڈیو ہے نا، جب آپ کے بریلوی لوگ سنیں گے نا وہ خود میرے بھائی کہیں گے کہ اس نے میرے بھائی بریلویت کی ناک کٹوا دی. یہ تو بریلوی بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے دنیا میں،
तभी तो मेरे भाई मनाते हैं मिलाद कि हाँ आज हमारे नबी पैदा हुए थे, और मतलब भाई वो जितने मिलाद हो रहा है। तो जब अल्लाह के नबी पैदा ही नहीं हुए थे, डायरेक्ट भेज दिए गए थे आसमान से, तो काहे के लिए पैदाइश बना रहे हैं? और अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं कि मैं पीर का रोजा रखता हूँ क्योंकि इस दिन में पैदा हुआ था। अरे मेरी बात तो सुनो यार, अल्लाह के नबी को कहना चाहिए था मैं तो पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो भेजा गया हूँ, मैं काहे के लिए रोजा रखूँ? अरे अगर अल्लाह के रसूल हम में से ना आते तो हम फैजियाब ना हो पाते। तो ये बात अलग है, ये बात तो हम मान रहे हैं कि अल्लाह के नबी ना आते तो हमारे पास मेरे भाई दीन का इल्म जो मेरे भाई कुरान है वो ना पहुंचता और हम गुमराही ना होते। यानी हम फैजियाब ना हो पाते। यानी पैदा करने का जो मकसद ये था कि इंसानों में पैदा कर दिया ताकि तुम फैजियाब हो जाओ। इसका मकसद ये नहीं है कि मानो कि देखिए ये सब फलसफी बातों से कोई काम नहीं चलेगा भाई। आप यार मेरे भाई समझे, आप हमारे सल्लल्लाहु का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन ही को पकड़ लेते तो अल्लाह ताला ने सारे जहां के लिए अल्लाह के नबी को रहमत बना के भेजा, तो हम तो कह रहे हैं रहमत है मेरे भाई, हम कब कह रहे हैं रहमत नहीं है, रहमत है माज़अल्लाह। तो रहमत नहीं है, तुमने तो कह दिया ना कि अल्लाह के रसूल बाद इंतकाल के दुनिया से रास्ता खत्म हो गया उनका, तो रहमत तो दुनिया से खत्म हो गया ना। सूर्य मोमिनीन की रहमत कहाँ रहे? सूर्य मोमिन भाई सूर्य नहीं दुनिया, मुझे ये मोमिनीन की आयत नंबर 99 है कि हमने इस दुनिया और आप समझ नहीं पा रहे यार, दूसरी दुनिया के बीच में एक बरज़ख बना दिया है, आड़ बना दिया है। अरे मैं जानता हूँ मेरे भाई, आलम बरज़ख के लोग इस दुनिया के बारे में मतलब जानते हैं ना, इस दुनिया वाले आलम बरज़ख के बारे में जानते हैं। तो बीच में एक आड़ है। अल्लाह के रसूल दुनिया के लिए रहमत है या नहीं है? है ना? हाँ जब रहमत है, अरे है ना, आज भी है, आज भी है, तक कयामत तक रहेंगे, कयामत तक रहेंगे। हाँ इंशाअल्लाह। तुम तो कहते हो कि दुनिया से उनका रिश्ता बिल्कुल ही खत्म हो चुका। अरे दुनिया में भाई अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया है, लेकिन उनकी तालीम तो जिंदा है, आपने क्या उनकी सुन्नतें तो जिंदा है, उनका जो मौजूदा है कुरान वो तो तक भाई अल्लाह के नबी का जो मौजूदा है वो कुरान है, जिंदा मौजूदा, वो तक कयामत तक जिंदा है। और जब तक कुरान जिंदा है तब तक अल्लाह के नबी की तालीम जिंदा है। मुझे ये बताइए कि दुनिया से रिश्ता है या नहीं है? किसका? अल्लाह के रसूल का। अल्लाह के नबी की भाई जो तालीम है मौजूदा है उसका रिश्ता है। अल्लाह के नबी की खुद की जात इस दुनिया में मेरे भाई आज की तारीख में मौजूद नहीं है। अल्लाह के नबी अपनी कब्र में जिंदा है। किसको कहा था कि आप रहमतुल लिल आलमीन, आपके इल्म को कहा था या आपकी जात को कहा था? बताइए। अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो कहा है कि सारी जहां के लिए मेरे भाई रहमत बना के भेजे गए हैं, तो वो मेरे भाई अल्लाह के नबी को ही कहा था। और अल्लाह के नबी क्या छोड़ के गए? अल्लाह के नबी दो चीजें छोड़ के गए कि मैं तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। तो ये रहमत है। नबी ने बता दिया ना क्या रहमत है। ये नहीं कहा कि मैं रहमत हूँ और अगर मैं मर भी जाऊँ तो तुम लोग ये काम करना, मुझे दुनिया में बस तुम लोग मेरे भाई कब्रों पे आते रहना या रसूल बोलते रहना। अरे मेरे भाई तो मेरे भाई मैं रहमत हूँ, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि महबूब मैंने तुम्हें सारे जहानों के लिए हम आपके फहम से कुरान को नहीं समझेंगे ना मेरे भाई। जिस तरीके से सहाबा ने समझा, अल्लाह के नबी ने बताया, वैसे समझेंगे या आपकी मेरे भाई हम फहम से समझेंगे? अभी अगर आयतों का मेरे भाई जाहिरी माना तोड़ मरोड़ के अगर पेश करना अगर हमने स्टार्ट कर दिया ना तो आपकी बरेलियत खत्म हो जाएगी। थोड़ी आप रहने दीजिए। आप ठीक है, आप रहने दीजिए भाई। अब आपकी मेरे भाई जो पोल है ना वो मेरे भाई खुल चुकी है कि आपके पास कितना पोल खुल चुकी है। आप मानो कि एक चीज को मान रहे हैं, एक चीज को मान नहीं रहे। आप ही कह रहे हैं कि अल्लाह के तो पूरे कुरान की आयतों को जमा करके मान रहे हैं। आप तो खाली तावीलें करते जा रहे हैं, तावीलें करते जा रहे हैं। उनका रास्ता कट चुका है, उनका रास्ता कट चुका है। तो मुझे बताइए वो कौन सी रहमत है जो दुनिया से उनका रास्ता कट चुका है? रास्ता कट गया है। आपने कहा ना कि दुनिया के हालात तो उन्हें मालूम नहीं है। हाँ मेरे भाई, दुनिया में कौन क्या कर, आप क्या कर रहे हो? नहीं, आप इस समय अफ्फू खान से बात कर रहे हो कि अल्लाह के नबी को मालूम है? हाँ मेरे नबी जानते हैं। ठीक है, दलील दीजिए इसकी। हाँ दलील दीजिए। अच्छा दलील क्या दूं? मतलब ये कि आपके सुनो। हाँ सुनो। दलील ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, माबूद नहीं अल्लाह के सिवा। और यानी मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह के रसूल हैं, नहीं हैं, समझ गए? और वो कब्र में रहते हुए सब कुछ सुनते हैं, ये कलमे में कहा है?
کیا ہے سے مراد وہی ہوتا ہے جو موجود ہے ہے. سے مراد مطلب یہ ہوتا ہے جو دنیا میں مطلب زندہ ہو، موجود ہو. موجود ہے. تو بھائی تو یہ مہاتما گاندھی کو اگر کوئی کہہ دے کہ مہاتما گاندھی بھارت کے راج پتا ہیں تو اس کا مطلب مہاتما گاندھی مرے نہیں، زندہ ہیں وہ آپ کے سامنے. آئیے مہاتما گاندھی کو لے کے آئیے. مہاتما گاندھی بھارت کے راشٹر پتا ہیں تو ہیں نا، تو کہاں موجود ہے بھائی؟ ہم کو دکھائیے کہاں ہے وہ. کون؟ ہاں، یہ جو لفظی معنی آپ کھیلتے ہیں تو ہے کا مطلب کہ آپ کے سامنے ہے، تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ مہاتما گاندھی بھارت کے راشٹر پتا ہیں تو ہیں، ہم بھی مان رہے ہیں. تو کہاں ہے میرے سامنے؟ لوگ بتائیے مہاتما گاندھی کو. محمد علی جناح پاکستان کے، ٹھیک، کون سے؟ خیر چھوڑو، ابھی ہم مثالیں دیں گے تو کہو گے دیکھو نبی کی مثال گاندھی سے دے رہا ہے. تو ہمیں میرے بھائی پھر ہمارا منہ نہ کھلواؤ. جو یہ آپ لوگ کی میرے بھائی جو یہ جھوٹی مغالطے والی باتیں ہیں نا، ان سے میرے بھائی اللہ ہی بچائے لوگوں کو. ارے مجھے کام ہے میرے عربی میں کون سے الفاظ کا ترجمہ آپ نے کیا؟ ہیں. عربی میں تو ہیں موجود ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مردہ موجود، مجھے میرا نبی زندہ. بھیا میرے نبی زندہ ہے، لیکن اللہ کی بھائی جو جنت ہے اس میں زندہ ہے. آپ لوگ اتنے بڑے دوگلے ہو کہ نبی کو جنت سے ہٹا کے اس تھرڈ کلاس دنیا میں اس کو میرے بھائی کہہ رہے زندہ ہے زندہ زندہ ہے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے. ہر عالم کی رحمت ہے نا، لیکن یہ بتائیے اگر ہر عالم کی رحمت ہے وہ، اگر ہمارے اللہ کے نبی اللہ کی میرے بھائی جو جنت ہے وہاں پہنچ گئے ہیں تو آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہی ہے؟ آپ کیوں زبردستی جنت سے کھینچ کھینچ کے ان کو لا رہے ہیں کہ آؤ دنیا میں آؤ، آؤ دنیا میں آؤ؟ کیوں دنیا میں آئے بھائی؟ ہر عالم کی رحمت ہے وہ، سمجھ گئے؟ تو رحمت کہتے ہیں تعلیم موجود ہے. رحمت کا موجود ہونا یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ بھی زندہ رہے دنیا میں. تعلیم رحمت ہے، سنت رحمت ہے، کتاب و سنت رحمت ہے، یہ معنی ہے اس کا. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا، ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تعلیم، بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تعلیم ہے جو اللہ کے نبی کو دی گئی تھی وہ تمام جہان کے لیے رحمت ہے. اللہ کے نبی کی جو سنتیں ہیں وہ تمام جہان کے لیے رحمت ہے. جو بھی اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا ہے وہ تمام جہاں کے لیے رحمت ہے. لیکن اللہ کے نبی خود مطلب تمام جہاں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ میرے بھائی اس دنیا میں زندہ رہیں گے. یہ کون سی آیت سے میرے بھائی آپ نے ثبوت دیا ہے؟ یہ تو صرف جھوٹ ہے، مکاری ہے، بھرم ہے آپ کا. آپ یہ صوفیوں کے چکر بازی چھوڑیے اللہ کے بندے، ٹھیک ہے؟ کہاں گئے؟ ہیلو ہیلو، کیا بھاگ گئے کیا؟ تو سامعین دیکھیے یہ تھے آج کل کے میرے بھائی جو بریلوی ٹائپ کی بدعتی لوگ ہیں، ان کا یہ عقائد ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی ڈائریکٹ بھیج دیے گئے آسمان سے، وہ مطلب بھائی پیدا ہی نہیں ہوئے. تو جب پیدا ہی نہیں ہوئے تو آمنہ ان کی ماں کہاں سے ہو گئی؟ ٹھیک. اور دوسری چیز میرے بھائی یہ ہے کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں موجود ہیں، وہ ہر چیز جانتے ہیں. میں کیا اس سمے کر رہا ہوں، میں فون پہ کیا بول رہا ہوں، سب اللہ کے نبی جانتے ہیں. اس کی بھی دلیل انہوں نے ہم کو نہیں دی. ٹھیک. اور انہوں نے کہا کہ کلمہ میں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور بندے ہیں. تو ہے کا معنی انہوں نے لے لیا کہ ان کے سامنے موجود ہیں. تو یہ دیکھ لیجئے بھائی، تو ہم کہہ رہے ہیں سامنے موجود ہیں. تو یہ سب میرے بھائی اختلاف بازی میرے بھائی کاہے کے لیے آپس میں کر رہے ہو؟ سیدھے نبی کے سامنے جاؤ، نبی سے کہہ دو کون حق پہ ہیں، نبی خود بتا دیں گے کیا اہل حدیث حق پہ ہیں یا بریلوی حق پہ ہیں یا دیوبندی حق پہ ہیں. فالتو میں کاہے کے لیے جب نبی زندہ موجود ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب نبی تمہارے بیچ میں کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کو مان لو. تو جب نبی بھائی ان بریلویوں کے میرے بھائی اعتبار سے اس دنیا میں آج بھی زندہ ہیں، تو میرے بھائی دنیا میں زندہ ہیں تو موجود ہیں. تو جب نبی موجود ہیں تو جا کے ان سے فیصلہ کروا لینا، بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ سب جاہل لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. السلام علیکم من اتبع الہدی. ہلو افو بھائی. ہاں ہیلو. ہاں بھیا. ہاں کیا بات، فون کاٹ دیا؟ ہاں وہ فون کاٹ دیا. وہ ہم جانتے تھے کاٹ دے گا بیچارہ. وہ خالی دیکھیے یہ بہت بڑا مطلب یہ منطق باز ہے، قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکٹ میرے بھائی پیش کر کے اپنی عقل سے سمجھتا ہے. ٹھیک ہے جی. جاہل سے مطلب دور رہیے، ورنہ آپ جیسے بیچارے مطلب جو بھائی سیدھے سادے لوگ ہیں ان کو بھی مطلب گمراہ کر دے گا.
ٹھیک. جی یہ شانو مالک بھی آپ کو چپ کے بات کرنا بولتا ہے کیوں؟ اور شانو مالک ایف بی پہ آ رہا ہے آپ کے پوسٹ پہ دم دم کر رہا. ارے بھائی دیکھیے پتہ نہیں میرے پیچھے کون کون پڑا ہوا ہے، ہاتھ دھو کے نہا دھو کے، پتہ نہیں اللہ جانے میں نے کیا میرے بھائی کسی کا چھین لیا ہے. ٹھیک ہے تو جس کو جو کرنا ہے کرنے دو، اپنا کام ہے میرے بھائی اللہ اور اللہ کے نبی کی مطلب جو بات ہے اس کو لوگوں تک بھائی پہنچانا ہے. اور ہم جو کام کر رہے ہیں بھائی اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں. اب کون پیٹھ پیچھے ہمیں گالی دے رہا ہے، کون واٹس ایپ پہ گالی دے رہا ہے، کون فیس بک پہ گالی دے رہا ہے، کون میرے بھائی کیا کر رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، میرے کو نہیں پتا. اور نہ میرے کو اتنا مطلب افسوس ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کروں گا تو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ اللہ رہے، اس لیے میں صبر کر رہا ہوں. جتنی گالیاں دینا ہو، جتنے چیلنج بازی کرنا ہو کرنے دو. جس کے دم ہوگا وہ خود مطلب بھائی وہ ڈائریکٹ بات کرے گا نا فون کر کے. میرا کیا جا رہا ہے؟ ہم تو کہہ رہے میری کوئی غلطی ہے، میرے کو فون کرو، میرے کو بتاؤ، بات ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہم کوئی دشمن تھوڑی نہ ہے بریلوی دیوبندی قادیانیوں کے. بھائی ہم دشمن نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں جو بات میرے بھائی اللہ اور اللہ کے نبی میرے بھائی کہہ دیں اس کو میرے بھائی مان لو. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں کہ تم سب لوگ مل کر ایک ساتھ ہو کے اللہ کی رسی کو ایک دم مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. تو ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ کی رسی کو تھام لو، بات ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا رکھتے ہیں. اوکے، السلام علیکم. جزاک اللہ. اوکے. السلام علیکم.